بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ خالد نامی شخص کا واقعہ، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ خالد کہتا ہے کہ میری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ مجھے میری بیوی کے مرنے کی خبر آ گئی۔ میں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری اتنی پیاری اور محبت کرنے والی بیوی اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے جیسا ہی چاہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میری زندگی نے مجھ پر ایسا ستم کر ڈالا کہ میری بیوی اتنی جلدی اس دنیا سے چل بسی۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے بہت ہی جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور مجھے بہت سارے رشتوں کی پہچان ہو گئی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر اس کے گھر والوں تک گئی تو اس کے والدین مجھے لعن طعن کرنے لگے۔ میری ساس کہنے لگی کہ میری بیٹی تو شادی کے بعد بہت خوش تھی، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ تو نے تو سچ میں ہی اس گھر سے اس کا جنازہ نکال دیا۔ تو نے میری بیٹی پہ اتنے ظلم کیے ہوں گے کہ میری بیٹی اتنی جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میں ان کو کیا جواب دیتا کہ ابھی تو میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھ سکا تھا، ابھی تو ہمارے درمیان رشتہ بہت ہی تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہ جا سکا۔ وہ اس قدر شرماتی تھی کہ میں جب بھی اس سے کوئی بات کرتا وہ منہ دوسری طرف موڑ لیتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا جس سے میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ میری بیوی کے والدین کہنے لگے کہ ہم اسے اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن میرے گھر والوں کو یہ بات منظور نہ تھی۔ تو میری بیوی کے مائکے والوں میں سے ایک شخص بہت ضد کرنے لگا کہ ہم کسی بھی حال میں اس کی میت کو یہاں دفن نہیں کریں گے، تم نے اس کے اوپر جتنے ظلم کرنے تھے وہ بہت ہیں، اب ہم مرنے کے بعد اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آخر کار وہ میری بیوی کی میت کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور میں بہت پریشان تھا، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اور جب میں اپنی بیوی کو قبر میں اتار رہا تھا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اسی وقت اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کی میت یہاں لانے کی بہت ضد کی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کیا اب تم بھی اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا اور میں تھوڑا پیچھے کو ہو گیا۔ تدفین کا کام مکمل ہوا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقوں سے تماشا نہ بناؤ اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ کیا اب تم اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے مر جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں اس کی کڑوی باتیں سن رہا تھا لیکن میں کچھ نہ کر سکا کیونکہ میں بہت پریشان تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھر واپس آ گیا اور کچھ ٹائم بعد جب میں اپنے کسی دوست کو کال کرنے لگا تو میرا تو موبائل ہی جیب میں نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سوچا کہ شاید میں اپنا موبائل رستے میں چھوڑ آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے آتے وقت میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میں اپنا موبائل کہیں قبرستان میں ہی بھول آیا ہوں۔ میں فوراً اپنے گھر سے قبرستان کی طرف نکل پڑا کیونکہ موبائل کے بغیر اب گزارا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے پورے قبرستان میں دیکھا لیکن مجھے میرا موبائل کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسی وقت ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور بولا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا چاچا جی میں اپنا موبائل تلاش کر رہا ہوں۔
تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں چھوڑ آئے؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے اور مجھے اب قبر کھودنی پڑے گی۔ بوڑھے نے کہا توبہ کرو میاں، کیا تم ایک موبائل کے لیے شریعت کی حد پار کرو گے؟ قبر تو اللہ کی حد ہوتی ہے، تم اسے پار نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری بیوی کے مائکے والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیوی کو مارا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ اس کو میرے گھریلو مسائل کا کیسے پتہ چلا۔ یہ تو ایک گورکن ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ میری بیوی تھی اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں؟ خیر اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی اور میں واپس گھر آ گیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے بولا کہ میرا موبائل کہیں کھو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، تم دوسرا موبائل لے لو تاکہ تمہاری یہ پریشانی تھوڑی دور ہو جائے۔ میری ماں نے مجھے پیسے دیے تو میں دوسرا موبائل لے آیا اور اس میں نئی سم بھی ڈال دی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ رات کے 12 بجے تھے تو میں نے اپنے پرانے نمبر پر کال ملائی تو اس پر کال جانے لگی۔ میرے تو اس وقت ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے موبائل پر کال کیسے جا سکتی ہے۔ پھر مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا اور اگلے ہی لمحے مجھے ایک اور حیرانگی ہوئی کہ میری کال کسی نے اٹینڈ کی۔ تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر میری ماں بھی پریشان ہو گئی۔ ماں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا اب کون سی ایسی آفت آ گئی ہے، تم رات کے اس وقت اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ماں مجھے جانا ہوگا، اور میں یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑا کیونکہ میں نے جو کال پہ سنا تھا اس کے بعد یہ میرا فرض تھا کہ میں اس معاملے کی پوری تحقیق کروں۔ جیسے ہی میں اس قبرستان پہنچا تو فوراً سے وہی گورکن میرے سامنے آ گیا اور غصے سے بولا ارے میاں تم پھر سے کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تو اس بوڑھے نے کہا تم غصہ کیوں ہوتے ہو، میں تو تم سے ہمدردی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے اسے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اس بات کا تعلق تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، تمہاری بیوی سے ہے۔ تم اپنی بیوی کے والدین کے پاس جاؤ اور اس بات کا پتہ معلوم کرو۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر میں نے کوئی بات کہی تو یہ خیانت ہوگی اور عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ میں گورکن کی بات سے سمجھ گیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا، شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم لی ہوگی، اس لیے وہ مجھے پوری بات نہیں بتا رہا تھا، اور میں اپنی بیوی کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی اندر چلا گیا اور دیکھا تو وہ سب لوگ ایک ہی کمرہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بہت غصہ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے ابھی مار ڈالیں گے۔ پھر ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ تو میری بیوی پر غصہ تھے۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گئی، تو سب لوگ میری طرف یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی چوری کر لی ہو۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ آؤ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر کیوں؟ میری ساس نے کہا ہاں بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، میرا ایک بھانجا کل سے گھر سے غائب ہے اور میری بہن کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت ہی پریشان ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہو کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ لائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ پھر میں نے کہا ماں جی میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔
تو اس نے کہا باتیں تو چلتی رہتی ہیں، پہلے تم میرا یہ کام کر دو، پھر میں آپ کی بات سنوں گی۔ اس کے بعد میں پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جو کچھ جانتا تھا، اس کے بعد تو میرے ذہن کی حالت ہی بہت عجیب ہو گئی تھی، لیکن میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا اور نہ ہی کسی کو میری بات پر یقین آ رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کروں گا۔ چنانچہ رات کے 2 بجے قبرستان جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب مجھے بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ آخر کار رات کے 2 بجے میں قبرستان پہنچ گیا اور قبر کو کھولنا شروع کر دیا، اور قبر کی مٹی بھی اتنی نرم تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی اس قبر کو بند کیا ہو۔ اور جب میں نے قبر کی اوپر کی سلیٹ ہٹائی تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا اور میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ اس قبر میں نہ تو میری بیوی کی لاش تھی اور نہ ہی اس کا کفن تھا۔ میں تو صرف اپنا موبائل ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے فون کان سے لگایا تھا تو اس وقت میری کال کسی نے اٹھائی تھی، تو اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر میں نہیں کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو اس بات سے میرا تجسس قائم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کی آواز آتی رہی اور پھر مجھے ایک آواز آئی کہ تیری بیوی سخت عذاب میں ہے، جب تم اس کے نام کا قرض ادا نہیں کرو گے یہ ایسے ہی تڑپتی رہے گی۔ اس بات سے شاید میں بے وقوف بن ہی جاتا، لیکن سنا تھا کہ قبر کے فرشتے تو عربی میں بات کرتے ہیں اور یہ تو کوئی اردو میں بات کر رہا تھا، اسی لیے یہ بات مجھے کوئی ڈرامہ یا جھوٹ لگ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی، اور پھر قبر میں بھی کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد میں اپنی ساس کے گھر گیا اور ان کو ساری بات بتائی، تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ تمہیں قبر کھودنے کو کس نے کہا تھا۔ تو میں نے ان سے زیادہ بحث نہ کی اور وہاں سے چل پڑا۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ جب میں شہر کے بس اڈے پر پہنچا تو اس کے بارے میں معلومات لی تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ ڈسکے کی طرف نکل گیا ہے، اور یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی۔ بالآخر میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک جا پہنچا جہاں وہ رہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی تھی اور مجھے دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگنے لگی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹنے لگا اور گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو مر گئی تھی، تو اس نے کہا خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ تو اس نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے کزن نے مجھ سے شادی سے پہلے کہا تھا کہ وہ مجھے ماڈلنگ کرنا سکھائے گا، اور وہ مجھے شہر لے آیا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا، اور کچھ ایسی تصاویر لے لی کہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ میری ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے میری شادی تم سے کر ڈالی، اور پھر میرے کزن نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تم اپنے شوہر کے قریب نہیں جاؤ گی۔ پھر ایک دن میرے کزن نے مجھ سے مرنے کا جھوٹا ناٹک کرنے کو کہا تو میں نے اس کی بات مان لی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی کہانی سنی تو میں نے اسے بجائے دھتکارنے کے اسے حوصلہ دیا اور اس شخص کو قانون کے حوالے کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔